أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال قد عجبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون۔ قالا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس پر دعا کے بعد، قد اجیبت دعوتکما، تم دونوں کی بات میں نے سن لی، تم دونوں کی دعا میں نے قبول کر لی۔ اچھا، دعا کس نے کی؟ موسیٰ علیہ السلام نے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم دونوں کی دعا قبول کر لی۔ دیکھو، کتاب و سنت کو ہر آدمی اپنی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ یہ مسجد ہے نا، ہر آدمی اپنی نگاہ سے دیکھے گا۔ مثلا ایک آدمی آتا ہے جو انجینئر ہے تو وہ دیکھے گا کہ کنسٹرکشن کیسی ہوئی ہے۔ ایک اور آدمی جس کی شیشے کی دکان ہے وہ دیکھے گا کہ شیشہ کیسا لگا ہے۔ ایک کمپیوٹر کا کام کرتا ہے تو کہتا ہے کمپیوٹر میں یہ مسجد کا ڈیزائن اس طرح بھی بن سکتا تھا، اس طرح بھی بن سکتا تھا۔ کوئی مولوی آئے تو سمجھے گا تو وہ سوچے گا کہ یار اس مسجد کی امامت کے متعلق لوگوں کا کیا ضابطہ، کیا خیال ہے۔ ہر آدمی اپنی اپنی نظر سے سوچتا ہے نا۔ ہاں، فقہا نے اس آیت پر جب پہنچے ہیں نا تو انہوں نے اپنی نگاہ استعمال کی ہے۔ کہتے ہیں کہ دعا کی موسیٰ علیہ السلام نے اور ہارون علیہ السلام نے، سب مانتے ہیں کہ صرف اس پہ آمین کا، انہوں نے دعا نہیں مانگی، انہوں نے آمین کا۔ کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی دعا پر آمین کہنا وہ دعا مانگنے کے برابر ہی درجہ۔ ایک بات، پھر وہ کہتے ہیں کہ دعا جو ہے یہ آہستہ آواز سے مانگنی افضل ہے یا اونچی آواز سے، اور پھر اس پہ متعدد دلائل لکھے ہیں کہ دعا ہمیشہ آہستہ آواز سے مانگنی چاہیے۔ ہاں، کبھی موقع ہو اونچی آواز سے، لوگوں کا مجمع ہو یا کوئی ایسا فنکشن، ایسی چیز ہو تو وہ الگ بات ہے، ورنہ دعا ہمیشہ آہستہ آواز سے افضل ہے۔ دو باتیں یہ حنفی فقہا کی دلائل ہیں۔ وہ کہتے ہیں جب یہ دونوں باتیں ثابت ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سورہ فاتحہ کے آخر پہ نماز میں جو آمین کہتے ہیں تو یہ آمین بھی آہستہ آواز سے کہنی چاہیے، کیونکہ وہ کہتے ہیں یہ ایک تو دعا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین، آگے ساری دعا ہے نا، تو وہ کہتے ہیں امام نے دعا مانگی، جب آپ نے آمین کہی تو آپ نے بھی گویا اپنی طرف سے یہی دعا مانگ لی، اور پھر وہ کہتے ہیں آمین آہستہ آواز سے کہے، کیونکہ دعا کا آہستہ آواز سے مانگنا افضل ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جتنی چیزیں بھی ثابت ہیں حدیث کے معاملے میں، ابو داؤد اور ابن ماجہ کی جو روایات ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اونچی آواز سے آمین کہی، اس کے راویوں پر بحث کر کے احناف نے یہ لکھا ہے، حنفی فقہا نے، کو کہتے ہیں یہ راوی ضعیف ہیں، اس لیے آمین آہستہ آواز سے کی جائے، اونچی آواز سے۔ اور خلفائے راشدین اور یہ حضرات، ان سے بھی آمین آہستہ آواز سے ہی کہنا ثابت ہوا ہے، اونچی آواز سے نہیں، انہوں نے یہاں سے ثابت کیا۔ قال قد اجیبت دعوتکما، اللہ نے کہا ہم نے تم دونوں بھائیوں کی دعا سن لی۔ اب دعا سننے کے بعد کیا ہوا؟ کئی برس بیت گئے، کتنے برس مفسرین کی مختلف آراء ہیں، لیکن اتنا پتہ ہے کہ کئی سال تک نہ فرعون کو کچھ ہوا نہ اس کے عملے کو کچھ ہوا۔ اب کیا ہو سکتا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فاستقیما، تم دونوں پکے رہنا، جو ہم نے کہا ہے کہ ہم نے تمہاری دعا کو مان لیا ہے، سن لی ہے، ثابت قدم رہو۔ ولا تتبعان سبیل الذین لا یعلمون، مت پیروی کرنا سبیل راستہ الذین، ان لوگوں کا لا یعلمون، جو لوگ جانتے نہیں ہیں، ان کی طرح جلدی نہ کرنا کہ دعا کے نتیجے جلدی نکلے۔ شاید 10 برس لگ گئے ہوں گے، 20 سال لگ گئے ہوں گے۔ اللہ نے کہا ہم نے بس تمہاری دعا سن لی ہے، اب دعا کی قبولیت ہو گئی، لیکن اس کا نتیجہ کب سامنے آئے گا عالم اسباب میں، بالکل جلدی نہیں مچانی، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو جانتے نہیں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ دعا آدمی کرتا ہے
اور جلدی مچانا کہ میری دعا جلدی قبول ہو جائے اور جلدی اس کے اثرات سامنے آ جائیں، اللہ نے کہا ہے لا یعلمون، وہ لوگ جانتے نہیں ہیں کہ جو ہم تاخیر کرتے ہیں اس کی حکمت کیا ہے، اور جو ہم اس دعا کے اثرات جلدی جلدی ظاہر نہیں کرتے تو آخر کیوں توقف ہو رہا ہے، لوگوں کو سمجھ نہیں۔ تو اس لیے تم دونوں بھائی ان لوگوں کی طرح نہ کرنا، بس اب صبر کرو، ایک دن یہ چیز آ جائے گی۔ اور یہ دلیل ہے اس کی بھی کہ انسان دعا اللہ سے مانگتا رہے، اور اس کی قبولیت کے آثار جو سامنے نظر آنے چاہیے، جتنی بھی دیر ہو جائے نہ اللہ سے مایوس ہو نہ جلدی کرے، اللہ ہی کو معلوم ہے کہ وہ دعا کب پوری ہوتی ہے، حتیٰ کہ اللہ کسی چیز کی بشارت دے دیتا ہے اپنے بندوں کو، اور وہ بشارت کے پورے ہوتے ہوتے 40-50 سال لگ جاتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کتنے سے تھے جب انہوں نے خواب دیکھا کہ مجھے ایک سورج چاند ستارے اور سجدہ کر رہے ہیں، یہ چیزیں رأیتہم لی ساجدین، میں نے دیکھا ابا وہ سب مجھے سجدہ کر رہے ہیں، تو والد صاحب نے کہا حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہ اس کو خواب کو بیان نہ کرنا۔ پھر وہ فروخت ہوئے، پھر مصر گئے، پھر جوان ہوئے، پھر حکومت ملی، حکومت کے بعد قحط پڑا، اس میں انہوں نے کام کیا، پھر جا کر کہیں بھائی آئے ہیں اور ان کے سامنے سجدہ ہوا۔ کب انہوں نے دیکھا تھا بچپن میں خواب، اور زندگی پوری گزر گئی اس خواب کی تعبیر سامنے آتے آتے۔ اس لیے زمانہ جو ہم سمجھتے ہیں نا، یہ ضروری نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی وہی سمجھتے ہوں، اللہ کے یہاں بڑی مصلحتیں ہوتی ہیں، بہت کچھ چیزیں بنتی ہیں، اس لیے فرمایا کہ جلدی نہ کرو، ان لوگوں کی راہ پہ نہ چلنا جو جانتے نہیں ہیں کہ تاخیر میں کیا حکمت ہے، کیا چیزیں